الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں اور بھائیوں، سرور کائنات ختم مرتبت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پچھلے دنوں گستاخی کرنے والے مجرموں کی طرف سے جو واقعات سامنے آئے ہیں، ایک بار پھر ان حرکتوں نے اور ان واقعات نے پوری دنیا کے مسلمانوں اور خاص طور پر ہندوستان میں بسنے والی ملت اسلامیہ کو اضطراب اور بے چینی اور ہیجان اور کرب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اہانت رسول کے واقعات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا صفات میں گستاخی کے واقعات پوری ملت کے لیے، تمام اہل ایمان مردوں، عورتوں، چھوٹوں اور بڑوں کے لیے ناقابل بیان، عجیب و غریب اضطراب اور بے چینی کا سبب ہوتے ہیں۔
اور ایک بار پھر ان واقعات میں اور ان حالات میں پوری ملت کے سامنے اور ہمارے سامنے یہ سوال قائم کر دیا ہے کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟ ان واقعات کے رد عمل میں اور اس طرح کی حرکتوں کے ری ایکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے علاقائی سطح سے لے کر ملکی اور بین الاقوامی سطح تک، وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کے رد عمل میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ موقع بہت لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، لیکن میں بہت مختصر سے وقت میں 2-3 ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو اچھی طرح اپنے دلوں اور دماغوں میں بٹھا لیجئے، اگر پہلے سے آپ کا اس پر ایمان ہے تو ایمان اور تازہ اور پختہ کر لیجئے کہ پوری دنیا مل کر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے، آقا کی عظمت پر اور آقا کی رفعت پر ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے عظمتوں کا، جو مقام عطا فرمایا ہے بلندی کا، وہ مقام کسی بھی ناپاک کوشش کرنے والے کی کوشش سے متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اس قرآن میں اعلان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا چرچا بلند کر دیا اور آپ کا ڈنکا بجا دیا پوری کائنات میں، اور جب تک یہ کائنات باقی ہے آقا کی عظمت کا پرچم بلند رہے گا، اور اس پرچم کو کسی ناپاک کوشش کرنے والے کی گستاخی سرنگو نہیں کر سکتی۔ تو آقا کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ گستاخی کرنے والے، بکواس کرنے والے، بدزبانی کرنے والے ان کتوں کی طرح ہیں جو بھونکتے رہیں گے اور جن کے مقدر میں بھونکنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ گستاخی کرنے والے ان بد نصیبوں کی طرح ہے جو چاک پر تھوکنے کی کوشش کریں گے، ان کے تھوکنے سے ان کا وجود گندا ہوگا، چاک کی تابناکی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اس لیے اپنے دماغوں میں تازہ کر لیجئے کہ گستاخی رسول اور اہانت رسول کے جو واقعات وقفے وقفے سے اسلام دشمن، گستاخوں، بد نصیبوں، بد قسمتوں، بد اصلوں کی طرف سے پیش آتے رہتے ہیں، ان واقعات کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت پر، آقا اور آقا کے لائے ہوئے پیغام اور شریعت اور دین کی عظمت پر اور دین کی حقانیت پر، اس کی صداقت پر، اس کی آفاقیت پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات اپنے دماغوں میں یہ تازہ کرنے کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو جو قابل توجہ ہے، آقا کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر
دنیا کی عدالتیں اور دنیا کی حکومتیں اور دنیا کے قوانین کوئی کارروائی کرے یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کے خلاف کارروائی طے ہے، ان کی بدنصیبی پر مہر لگا دی گئی ہے، ان پر لعنت مسلط کر دی گئی ہے، ان کے لیے اللہ کا وبال طے ہے، ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار برس رہی ہے، برستی رہے گی، اور ان کے جرم کی سزا ان کے تعاقب میں رہے گی۔ نہ وہ اس دنیا میں چین سے رہیں گے اور نہ آنے والی دنیا میں ان کے لیے کوئی خیر مقدر ہے۔ اس حقیقت کو دماغوں میں بٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا، میں نے خطبے میں وہ آیت پڑھی، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ و رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو پیغمبر کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو پیغمبر کی شان میں گستاخیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ ذلیل ہیں۔ قرآن نے اذلین کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہے کائنات میں سب سے بڑے ذلیل وہی ہیں، اور ان کے ساتھ ذلت کا، رسوائی کا طوق لگا دیا گیا ہے، وہ کبھی باعزت نہیں ہو سکتے، ذلت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی اور کبھی بھی ذلت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جو تانے دے رہا ہے، جو عیب نکال رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، جو بکواس کر رہا ہے، جو اہانت کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے خسارہ ہے، اس کے لیے برا انجام ہے، اس کے لیے بدنصیبی ہے، اس کے لیے جہنم کی سزائیں مقدر ہیں۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا، جو پیغمبر کے خلاف اپنی زبان کھولے گا وہ اپنے ہاتھوں اپنا نصیب کھوٹا کرے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ سربلند ہوں گے، آپ کا نام لینے والے سربلند ہوں گے، اور آپ کا دشمن خاک چاٹ کر رہے گا، بے نام و نشان ہو کر رہے گا، گمنام کر دیا جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اور ذلتیں اس کا پیچھا کریں گی، اس کی ہستی مٹا دی جائے گی، اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ وقتی طور پر کتنی ہی اچھل کود کیوں نہ کر لی جائے، اور کتنی ہی تشہیر کیوں نہ کر لی جائے، اور کتنا ہی سستی شہرت حاصل کرنے کے حربے کیوں نہ اختیار کر لیے جائیں، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے جو ناموس رسالت کو چھیڑے گا اور جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ذلیل ہو کر رہے گا، بے نام و نشان ہو کر رہے گا، نیست و نابود ہو کر رہے گا، اپنے کیے کی سزا بھگت کر رہے گا، اور بدنصیبی اس کے تعاقب میں رہے گی، اور کبھی بھی وہ اپنے جرم کی سزا سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ بدترین دشمن اسلام ابو لہب، جس کے تذکرے کے لیے اور جس کے واسطے بددعا کے طور پر قرآن مجید کی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا بیٹا عتیبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے گستاخی کی، اس نے اہانت کی، اس نے آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کا کرتا پھاڑا، اور اس سے آگے بڑھ کر اس نے آپ کے چہرے مبارک پہ تھوکنے کی ناپاک حرکت کی۔ آپ تصور کیجئے کہ کیسی اذیت ہوئی ہوگی اور کیسی تکلیف ہوئی ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اپنے رب کے دربار میں اٹھائے اور یہ دعا مانگی، خدایا اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دیجئے، شیروں میں سے کوئی شیر مسلط کر دیجئے، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے، اس کو اس کی حرکت کی سزا مل کر رہے، تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے دنیا کے نقشے پر ان تمام بد نصیبوں کے لیے جو گستاخی رسول کے مرتکب ہوتے ہیں۔
اتفاق ایسا ہوا کہ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد عتیبہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ گیا، اور آج دنیا کے نقشے پہ اردن کے نام سے جو علاقہ موجود ہے، اردن کے دارالسلطنت عمان کے قریب ایک مقام تھا زرقاء، وہاں ایک جنگل میں اس قافلے نے رات میں قیام کیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ قافلہ سونے چلا تو عتیبہ کو شان رسالت میں کی گئی گستاخی بھی یاد آئی، اور آقا کی بددعا بھی یاد آئی، اور خوف اس کے دل میں سما گیا۔ اس نے اپنے بچاؤ کی تدبیر یہ کی کہ کنارے سونے کے بجائے پورے مجمع کے بیچ میں سویا، یعنی اس کے دائیں بھی لوگ، بائیں بھی لوگ، آگے بھی لوگ اور پیچھے بھی لوگ۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی سزا کا نظام شروع ہوا، اور ایک شیر آیا خونخوار، اور اس نے سوئے ہوئے تمام لوگوں کو جا کر سونگھا، اور پھر عتیبہ کے قریب پہنچا اور اس کو اٹھایا، اسے دبوچا اور اس کو ختم کر دیا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا یہ نمونہ دکھایا۔ اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والے، اپنے ہاتھوں اپنا انجام برا کرنے والے بد نصیب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، سورۃ القلم میں بدترین گستاخ تھا مکے کا ولید ابن مغیرہ اس کا نام تھا، بدترین کافر تھا مغیرہ کا بیٹا ولید۔ بدترین قسم کی گستاخیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کیا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، اور پورے قرآن میں کسی کافر کا اتنا تفصیلی تذکرہ نہیں کیا گیا جتنا تفصیلی تذکرہ اس گستاخ کا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 برے اوصاف بیان کیے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، 10 اوصاف بیان کیے گئے۔ جھوٹی قسمیں کھانے والا، ذلیل و خوار، زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، گناہ کرنے والا، سرکشی کرنے والا، تکبر کرنے والا، ستانے والا، خیر سے روکنے والا، سچائی کو جھٹلانے والا، حق کی تکذیب کرنے والا، اور پھر آگے فرمایا حرام زادہ، زنا کی اولاد، بد اصل، 10 اوصاف گنوائے گئے۔ ولید ابن مغیرہ کے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیتیں اتری اور ولید نے یہ آیتیں سنی تو اس نے جا کر اپنی ماں سے یہ کہا، غور فرمائیے گا، اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے کہا محمد جو کہتے ہیں وہ صحیح ہی کہتے ہیں، میرے بارے میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں، میں نے اپنا جائزہ لیا، ان 10 میں سے 9 باتیں تو مجھ میں موجود ہیں، لیکن 10ویں بات قرآن نے یہ بھی کہی ہے کہ میں حرام زادہ ہوں، میں زنا کی اولاد ہوں، اس کا پتہ مجھے نہیں ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں، اپنی ماں سے وہ کہہ رہا ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں تم بتاؤ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں یا زنا کی اولاد ہوں، اگر تم سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس کی ماں کو بتانا پڑا کہ تم جس باپ کی طرف منسوب ہو اس باپ کی اولاد نہیں ہو، بلکہ تم فلاں چرواہے کی اور زنا کی اولاد ہو۔ ہمارے اکابر نے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 اوصاف بیان کیے گستاخی کرنے والے کے، اس میں یہ اشارہ کر دیا گیا کہ جیسے وہ انسان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح وہ انسان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1 بار گستاخی کرتا ہے 10 لعنتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، 10 لعنتیں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ اسی لیے گستاخی کرنے والے کے 10 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو یاد رکھیے گستاخی کرنے والوں کو دنیا کا قانون سزا دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، اللہ تعالیٰ کے قانون میں ان کے لیے ایسی سزا مقدر ہے جو انتہائی سخت بھی ہے اور انتہائی عبرتناک بھی ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے رد عمل میں ہمارے جذبات بکھرے ہوئے ہیں. ہمارے سینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی جو شمع روشن ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہیجان میں مبتلا ہوں، ہم اضطراب میں مبتلا ہوں، ہم بے چین ہو جائیں، ہم ہر سطح پر اپنی آواز بلند کریں. اس مسلمان سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے جس کے سینے میں ایسے واقعات سننے کے بعد بھی ہیجان پیدا نہ ہوتا ہو، جس کے سینے میں اور جس کے دل میں آقا کی گستاخی کے واقعات کے بعد بھی بے چینی نہ پیدا ہو. اسے اپنے اسلام کی خیر بنانی چاہیے. اس لیے یہ ہیجان، یہ اضطراب، یہ بے چینی اور احتجاج کی وہ شکلیں جو پوری حکمت کے ساتھ اپنائی جائیں، اپنی آواز بلند کر کے، اپنی مذمتوں کا اعلان کر کے اور ظالموں کے لیے سزا کا مطالبہ کرنے کے ذریعے، یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عشق رسول کی آواز اور تقاضا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ صرف جذباتی اور قلبی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ وہ عملی تعلق بھی ہے. لہذا جہاں ہم ایک طرف اپنے عشق و محبت کا ثبوت اپنے احتجاجوں کے ذریعے، اپنی آواز بلند کرنے کے ذریعے دیں، وہی ہم اپنے عملی تعلق کا ثبوت اس طرح دیں کہ ہم یہ طے کر لیں کہ آج سے ہماری پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی ہوگی. ہم خود بھی سیرت رسول پڑھیں گے، اپنی اولاد کو بھی سیرت رسول پڑھائیں گے، اور ہمارے سرکل میں جو غیر مسلم ہیں، جو برادران وطن ہیں، ہم پہلی ترجیح کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ان تک پہنچائیں گے تاکہ جو بکواسیں کی جا رہی ہیں وہ بکواسیں دم توڑ جائیں اور وہ مغالطہ نہ پیدا کر سکیں اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا نہ کر سکیں. یاد رکھیے آقا کا سچا عشق اور آقا کی مکمل اتباع ہی وہ چیز ہے جو آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ثابت ہوگی. اس لیے ان واقعات کے ذریعے ہمارے لیے ایک راہ پیدا ہوئی ہے، ہمارے لیے ایک راہ پیدا ہوئی ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خود بھی باخبر ہوں گے، اپنی اولاد کو باخبر کریں گے، غیر مسلموں تک سیرت کا پیغام پہنچائیں گے اور عشق و محبت کا، اتباع و اطاعت کا سچا مثالی تعلق قائم کریں گے اور اپنے عمل سے بھی دنیا کے سامنے ثابت کریں گے، اپنی زبان سے بھی دنیا کے سامنے ثابت کریں گے، ہمارے جذبات بھی اعلان کریں گے، ہماری زبانیں بھی اعلان کریں گی، ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری سیرت، ہمارے معاملات بھی اعلان کریں گے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور انہی کی اطاعت پر جینا چاہتے ہیں، انہی کی اطاعت پر مرنا چاہتے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی اور کی غلامی نہ پہلے کبھی ہمیں منظور تھی، نہ اب منظور ہے، نہ آئندہ منظور ہوگی. یہ وہ کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.